السلام علیکم معزز ویورز، آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ رکن الدین بیبرس، کیس نمبر 11۔ مغربی مورخین نے ان حملوں کو نہ صرف اختصار کے ساتھ تاریخ کے اوراق میں جگہ دی ہے بلکہ اپنی طرف سے اس میں رنگ بھر کر ایک طرف سے سلطان بیبرس کی اہمیت، اس کی شجاعت کو کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ مغربی مورخین نے سلطان بیبرس کو ایک عظیم فاتح تو تسلیم کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ظالم اور غارت گر بھی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن عرب مورخین نے ان کے الزامات کو رد کر کے صلیبیوں کے خلاف سلطان بیبرس کے معرکہ آرائیوں کا صحیح نقشہ جڑ کے رکھ دیا تھا۔ آخرکار سلطان انہی جنگجو اور سنگ دل صلیبیوں پر ضرب لگانے کے لیے قاہرہ سے طوفانی انداز میں اپنے لشکر کے ساتھ نکلا۔ ارض فلسطین میں داخل ہونے کے بعد وہ برق رفتاری سے شمالی علاقوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ صلیبیوں نے سوچا کہ مسلمانوں کا سلطان یا تو آگے لبنان کی طرف نکل جائے گا، انطاکیہ یا بیروت پر حملہ آور ہوگا، اور انہیں امید تھی کہ بیروت اور انطاکیہ میں صلیبیوں کے بڑے بڑے لشکر ہیں اور ان کے مقابلے میں سلطان بیبرس کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ اس بنا پر وہ اپنی طرف سے بالکل مطمئن اور آسودہ تھے۔ لیکن اس وقت صلیبی دنگ رہ گئے جب شمال کی طرف سے پیش قدمی کرتے ہوئے اچانک رات کے وقت سلطان مڑا اور آندھی اور طوفان کی طرح اس نے جنوب کا رخ کیا اور جنوب میں ان کے مضبوط اور مستحکم قلعے القرق کا رخ کیا۔ القرق ایک قدیم اور انتہا درجے کا مستحکم قلعہ تھا۔ اس پر انتہائی کمینہ خصلت صلیبی قابض تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں بھی یہاں شریر خصلت جنگجو قبضہ جمائے ہوئے تھے، اور اس قلعے میں قیام کرنے والے صلیبی ہمیشہ مسلم آزاری اور غارت گیری کو اپنا پیشہ بناتے رہے تھے۔ یہی وہ لوگ تھے جو اکثر و بیشتر مصر سے حجاز جانے والے حاجیوں کے قافلوں پر حملہ آور ہو کر انہیں لوٹ لیتے تھے، ان کا قتل عام کرتے تھے۔ حاجیوں کے قافلے ان کی خون آشامیوں کا خاص ہدف تھے۔ مصر سے ارض حجاز کی طرف جانے والا راستہ کیونکہ القرق کے پاس سے گزرتا تھا، لہٰذا اگر مسلمانوں کا کوئی تجارتی قافلہ یا حاجیوں کا کارواں یہاں سے گزرتا تو یہاں کے صلیبی ان پر حملہ آور ہو کر بھوکے بھیڑیوں کی طرح ان پر ٹوٹ پڑتے، مسلمانوں کا قتل عام کرتے اور ان کا مال و اسباب لوٹ لیتے۔ القرق میں جو صلیبی جنگجو تھے وہ تو یہی امید لگائے بیٹھے تھے کہ مسلمانوں کا سلطان اپنا لشکر لے کر شمال کی طرف نکل گیا ہے، لیکن اچانک ایک روز صبح سلطان اپنے لشکر کے ساتھ ان کے سامنے نمودار ہوا تو وہ حواس باختہ ہو کر رہ گئے۔ گو انہوں نے شہر کی فصیل کو خوب مستحکم بنا رکھا تھا، شہر کے اندر خاصا بڑا لشکر بھی تھا، لیکن سلطان جب اپنے انداز میں حملہ آور ہوا تو صلیبیوں کے سارے کس بل اس نے نکال کر رکھ دیے۔ سلطان تلوار کے زور پر شہر کو فتح کرتا ہوا القرق میں فاتحانہ داخل ہوا۔ اس داخلے کے وقت سلطان کو اطلاع دی گئی کہ صلیبیوں نے القرق کے اندر ناصرہ نام کا ایک قلعہ نما تاریخی گرجا بنا رکھا تھا، اور اس گرجے کو وہ اپنی جنگی سرگرمیوں کا مرکز بنائے ہوئے تھے۔ سلطان نے اس گرجے کو مسمار کرا دیا اور القرق کی فصیل بھی زمین کے برابر کر دی۔ اس کے بعد پھر کبھی القرق صلیبیوں کا مرکز نہ بن سکا، اور مصری حاجیوں کے قافلے صلیبیوں کے شر سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئے۔ القرق کی فتح کے بعد سلطان اپنے لشکر کے ساتھ مصر کی طرف چلا گیا تھا۔ چند ماہ اس نے بالکل خاموشی سے گزارے، ساتھ ہی تیاری بھی کرتا رہا۔ دوسری طرف صلیبی مطمئن تھے کہ شاید مسلمانوں کا سلطان القرق ہی فتح کرنا چاہتا تھا، لہٰذا لوٹ گیا ہے۔ لیکن سلطان کی یہ خاموشی کسی نئے طوفان کی آمد کا پتہ دے رہی تھی۔ چند ماہ کے وقفے کے بعد سلطان اپنے لشکر کے ساتھ پھر نکلا، ارض فلسطین میں داخل ہوا۔ مصر سے اس کے نکلنے کے ساتھ ہی بحیرہ روم کے ساتھ جس قدر صلیبیوں کے قلعے تھے، وہاں کے لشکر سلطان کا مقابلہ کرنے کے لیے بالکل تیار اور مستعد ہو گئے تھے، اور وہ سلطان کی نقل و حرکت پر گہری نگاہ رکھنے لگے تھے۔ اس بار سلطان نے صلیبیوں کو پھر حیرت میں ڈال دیا۔ سلطان نے ایک لمبا چکر و کاوا کاٹا، صلیبیوں کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ سلطان کیا کرنا چاہتا ہے۔ اچانک آندھی اور طوفان کی طرح سلطان نے ان کے شہر کساریہ کے سامنے نمودار ہوا۔ اس شہر کو کساریہ اور کیسریہ دونوں انداز میں لکھا جاتا ہے۔ یہ شہر گو آج کل ویران پڑا ہے،
لیکن ماضی بیت میں یہ بڑا بارونق اور بڑا مضبوط اور مستحکم قلعہ بند شہر خیال کیا جاتا تھا۔ سلطان نے کساریہ کا گھیراؤ کر لیا۔ کساریہ کے اندر جو لشکر تھا اس نے سلطان کے حملے کو کوئی اہمیت نہ دی، اس لیے کہ کساریہ شہر ایک اہم بندرگاہ اور سلیبیوں کا ایک مضبوط مرکز تھا۔ وہ یہ خیال کر رہے تھے کہ الکرک کا مضبوط قلعہ اتفاقاً مسلمانوں کے سامنے سرنگوں ہو گیا ہے، لیکن مسلمان کساریہ کو فتح نہیں کر پائیں گے۔ کساریہ اور اس قسم کے دوسرے قلعے سارے کے سارے بندرگاہوں کی صورت میں خشکی کی جانب بنائے گئے تھے۔ دفاعی لحاظ سے اس کا یہ فائدہ تھا، مسلمان اگر خشکی کی طرف سے محاصرہ کریں تو سمندر کا راستہ بہرحال کھلا رہے۔ سمندر کے ہی راستے سے یورپ کے ساتھ ان صلیبیوں کا رابطہ رہتا تھا۔ اس کے علاوہ یورپ سے تازہ جنگجو آلات، حرب و ضرب اور ضرورت کا دوسرا سامان بھی ان لوگوں کو ملتا رہتا تھا۔ ان بندرگاہوں میں داخل ہونے کی جگہوں پر بڑے بڑے برج تعمیر کیے گئے تھے، جن کے ذریعے سے قلعے اور شہر کی حفاظت کا کام لیا جاتا تھا۔ لبنان اور فلسطین کے ساحل پر ایسے برج آج بھی کئی جگہوں پر موجود ہیں۔ کساریہ صلیبیوں کے قلعوں میں سے انتہائی اہم خیال کیا جاتا تھا۔ قلعوں کے اندر جو لشکر تھا اس نے ڈٹ کر سلطان کا مقابلہ کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ کساریہ کے صلیبیوں کو امید تھی کہ انہیں دوسرے صلیبی قلعوں سے سلطان کے خلاف مدد ملتی رہے گی، لیکن سلطان نے ایسی غیر معمولی ذہانت اور عسکری مہارت کا ثبوت دیتے ہوئے قلعے پر حملے کیے کہ صلیبی دنگ رہ گئے۔ سلطان نے پہلے کساریہ کا محاصرہ کر لیا۔ اس محاصرے کے دوران وہاں کے صلیبیوں کو کسی دوسری طرف سے کوئی مدد نہ پہنچ سکی۔ اس طرح 7 دن خون ریز جنگ کے بعد وہ عاجز آ گئے۔ انتہائی عاجزی اور ذلت کے ساتھ انہوں نے سلطان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور سلطان فاتح کی حیثیت سے کساریہ میں داخل ہوا۔ شہر کے اندر جو صلیبیوں نے مضبوط قلعہ بنایا ہوا تھا، سلطان نے اسے مسمار کر دیا اور قلعے کی بنیادیں تک کھود دی گئیں۔ یوں کساریہ کی تسخیر کے بعد سلطان نے اس کی دفاعی استحکامات کو اس انداز سے ملیہ میٹ کیا کہ صلیبیوں کو دوبارہ اس طرف رخ کرنے کی کبھی ہمت اور جسارت نہ ہوئی۔ کساریہ کے مضبوط اور مستحکم قلعے اور شہر کو پامال اور فتح کرنے کے بعد اب سلطان بیبرس نے جنوب کا رخ کیا۔ بڑی تیزی سے پیش قدمی کرتے ہوئے اس نے صلیبیوں کے ایک اور انتہائی مضبوط اور مستحکم قلعے ارسوف کا رخ کیا۔ سلطان نے آگے بڑھ کر اپنے لشکر کے ساتھ ارسوف کا محاصرہ کر لیا۔ ارسوف ہاسپٹلرز کا مرکز اور ان کا مضبوط گڑھ خیال کیا جاتا تھا۔ یہ ہاسپٹلر صلیبی جنگجوؤں کا ایک مضبوط اور ناقابل تسخیر گروہ خیال کیا جاتا تھا اور انہوں نے صلیبی جنگوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ کساریہ شہر کا انجام دیکھ کر ارسوف کے صلیبیوں نے سلطان کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی جنگی تیاریوں کو عروج پر پہنچا دیا تھا۔ سلطان نے اس پر جب تابڑ توڑ حملے کر دیے اور ان کے سارے دفاعی استحکامات روندنا شروع کر دیا، تب ہاسپٹلر بڑے پریشان اور فکر مند ہوئے۔ آخرکار ہاسپٹلر کے قلعے کو توڑتے ہوئے سلطان اندر داخل ہوا۔ اس قلعے کو بھی سلطان نے وہی حشر کیا جو کساریہ کا ہوا تھا۔ سلطان نے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی اور ان کے مضبوط فسیلے اور بلند و بالا برج گرا کر انہیں خواب خیال بنا کر رکھ دیا۔